آج کی تقریر کا موضوع ہے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں. اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس کا فرض ہے کہ وہ اسلام کی دعوت غیروں تک پہنچائے. اور اس تقریر کے شروع میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، جس کے معنی ہے کہ سب لوگوں کو بلاؤ اللہ کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی باتوں کے ساتھ، اور لوگوں سے بحث کرو حسن کے ساتھ اور اچھے طریقے کار کے ساتھ. لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے کئی طریقے ہیں. کچھ طریقے میں سفلتا اور ملتی ہے، کچھ میں کم سفلتا ملتی ہے. سب سے عام طریقہ جو مسلمان استعمال کرتے ہیں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے غیر مسلم کو، وہ ہے کہ اسلام کے بارے میں سینکڑوں اچھی باتیں کرتے ہیں. یہ طریقہ بھی ایک طریقہ ہے جو صحیح ہے، لیکن عام طور پہ اگر کوئی غیر مسلم سے آپ اسلام کے بارے میں سینکڑوں اچھی باتیں کرتے ہیں اور مان لو مثال کے طور پہ کہ وہ ان باتوں کو قبول کرتا ہے، پھر بھی اس غیر مسلم کے دماغ میں یہ سوال رہے گا اور وہ شاید کہیں گا ٹھیک ہے اسلام میں اچھی باتیں ہیں، لیکن آپ وہی مسلم ہیں، وہی مسلمان ہیں جو فنڈامنٹلسٹ ہے، جو بنیاد پرست ہے، جو ٹیررسٹ ہے. آپ وہی مسلمان ہیں جو ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے، ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے. آپ وہی مسلمان ہیں جس نے اپنا دین تلوار کے بل پر پھیلایا. یہ چند باتیں جو اس کے دماغ میں ہیں وہ اسے اسلام کی اچھائیاں قبول کرنے سے روکتی ہے. اسی لیے جب بھی میں کوئی بھی غیر مسلم سے ملتا ہوں، میں پہلا سوال اس سے کرتا ہوں کہ آپ کو اسلام میں کیا غلط لگتا ہے، آپ کے پاس اسلام کے خلاف کیا چیز ہے. اور میں اسے مطمئن کرتا ہوں کہ اس کے علم کے حساب سے، بھلے اسے علم میڈیا کے ذریعے ملا یا کتابوں کے ذریعے ملا، صحیح یا غلط، جو بھی علم اس غیر مسلم کے پاس ہے، میں اس سے پہلا سوال پوچھتا ہوں آپ کو اسلام سے کیا ناراضگی ہے، آپ کو اسلام کے متعلق کیا چیز آپ کو غلط لگتی ہے. اور میں اسے مطمئن کرتا ہوں کہ وہ اسلام کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے، قرآن کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے. اور جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ غیر مسلم 2 یا 3 سوالات اسلام کے متعلق کرتا ہے. اور میرے 10 سال سے زیادہ تجربے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ لگ بھگ عام غیر مسلم کے دماغ میں 20 سوالات اسلام کے متعلق ہے